بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی حجۃ الوداع، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، ایک ہی حج کیا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے شروع سے اس حج کے بارے میں بیان کیا، آج اس کا دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل کر جب منی میں آئے، فضل بن عباس آپ کے برادر امزاد ناکہ پر ساتھ تھے۔ اہل حاجت دائیں بائیں حج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دیتے جاتے تھے۔ وادی معصر کے راستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کے پاس آئے۔ ابن عباس سے، جو اس وقت کم سن تھے، فرمایا مجھے کنکریاں چن کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی ماری اور لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اس سے برباد ہوئی۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے، حج کے مسائل کے مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید کہ اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ یہاں سے فارغ ہو کر منی کے میدان میں تشریف لائے اور دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے دائیں انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ پر سوار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی۔ حضرت اسامہ بن زید پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور فشاں تھا۔ دیوان قضاء میں انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر ثبت ہو رہی تھی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کی تکمیل کا معجزہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ عین اسی عالم میں زبان حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان و دہان میں زمزمہ پرداز ہوئی۔ فرمایا، اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا آغاز تھا۔ اسی بنا پر ارشاد فرمایا، ابتدا میں جب خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، زمین پھر آ کے آج پھر اسی نقطہ پر آ گیا۔ ابراہیم خلیل کے طریقہ عبادت حج کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہیں تھی، اس لیے عربوں کے خون شام جذبات حیلہ جنگ کے لیے اس کو کبھی گھٹا اور کبھی بڑھا دیتے تھے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے شہر حرم کی تعین کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 تو تواتر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف اور جور و ظلم ستم کا محور صرف 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور آبرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے خطبہ میں گو ان کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے، لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے مکرر تاکید کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عجیب بلیغ کا طریقہ اختیار فرمایا۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، کچھ معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی، خدا اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ دیر تک سکوت کے بعد فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بے شک ہے۔ پھر ارشاد ہوا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے پھر اسی طریقہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیر تک سکوت کیا
اور فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے بدستور جواب دیا۔ آپ نے اسی طرح دیر تک سکوت کے بعد فرمایا کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک ہے۔ جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاں گزی ہو چکا کہ آج کا دن بھی، مہینہ بھی اور خود شہر بھی محترم ہے، یعنی اس دن اس مقام میں جنگ اور خون ریزی جائز نہیں، تب فرمایا تو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تا قیامت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں محترم ہے۔ فرمایا قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدل اور باہمی خون ریزیوں سے کا نتیجہ رہی۔ وہ پیغمبر جو ایک لازوال قومیت کا بانی بن کر آیا تھا، اس نے اپنے پیرووں سے بآواز بلند کہا ہاں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ ظلم و ستم کا ایک عالمگیر پہلو یہ تھا کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا، اور باپ کے جرم میں بیٹے کو سولی دی جاتی تھی اور بیٹے کے جرم کا خمیازہ باپ کو اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ سخت ظالمانہ قانون تھا جو مدت سے دنیا میں حکمران تھا، اگرچہ قرآن مجید نے سورۃ انعام کے وسیع قانون کی روح سے اس ظلم کی ہمیشہ کے لیے بیخ کنی کر دی تھی، لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری پیغمبر ایک نیا نظام سیاست ترتیب دے رہا تھا، اس اصول کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ خود ذمہ دار ہے، ہاں باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب باپ نہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی حبشی ناک بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکا تھا، اور فتنہ پردازانہ قوتیں پامال ہو چکی تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب تمہارے شہر میں اس کی پرستش تا قیامت تک نہیں کی جائے گی، لیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرض اولین یاد دلائے۔ فرمایا اپنے پروردگار کی پوجا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینہ کے روزے رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیوں میں نے پیغام خدا بندی پہنچا دیا، سنا دیا؟ سب بول اٹھے ہاں۔ اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو سنا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ خطبہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قربانی کے لیے منی کی کچھ تخصیص نہیں ہے، بلکہ منی اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے کہ وہ ذبح کریں، اور حکم دیا کہ گوشت پوشت جو کچھ ہو سب خیرات کر دیا جائے، یہاں تک کہ قصاب کی مزدوری بھی اس سے ادا نہ کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر بن عبداللہ کو بلوایا اور سر کے بال منڈوائے، اور فرط محبت سے کچھ بال خود اپنے دست مبارک سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیوی سلیم اور بعض ان لوگوں کو جو پاس بیٹھے تھے
عنایت فرمائے، اور باقی ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے بال تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس سے فارغ ہو کر چاہے زمزم کے پاس آئے۔ چاہے زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبدالمطلب سے متعلق تھی، چنانچہ اس وقت اسی خاندان کے لوگ پانی نکال کر پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی مطلب، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر اور لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے کھڑے پانی پیا، پھر یہاں سے منع واپس تشریف لے گئے اور وہیں نماز ظہر ادا کی۔ بقیہ ایام تشریق یعنی 12 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اقامت منع میں فرمائی۔ ہر روز زوال کے بعد رمی جماعت کی غرض سے تشریف لے جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ 13 ذی الحج کو سپیر شنبہ کے دن زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکل کر وادی محسب میں قیام فرمایا اور شب کو اسی مقام پر آرام فرمایا۔ پچھلے پیر اٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں صبح کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد قافلہ اسی وقت اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی اور راہ میں ایک مقام خم پڑا جو اجفا سے 3 میل پر ہے۔ یہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں، اور اس لیے اس مقام کا نام عام روایتوں میں غدیر خم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا اور یہاں جس کو واقعہ غدیر کہتے ہیں وہ فرمایا حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے، یعنی موت۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مکرر فرمایا، یہ صحیح مسلم مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نسائی مسند امام احمد، ترمذی، طبرانی میں کچھ فقرے بھی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتقب ظاہر کی گئی۔ ان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولا فہو علی مولا، اللہم وآل من آلہ وعاد من عادہ، جس کو میں محبوب ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے، جس کو میں علی، اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ الہی جو علی سے محبت رکھے اس سے تم بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تم بھی عداوت رکھ۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ذو الحلیفہ میں شب بسر کی۔ صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب نکلا اور دوسری طرف کوكب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سواد مدینہ پر نظر پڑی تو یہ الفاظ فرمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ خدا بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے لیے مدح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے،
لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے فرمان بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مصروف ہو کر خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندہ کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا واقعہ حجۃ الوداع، اس کی دوسری قسط۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔